بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہترین بیوی کی چند خوبیاں ہیں، اور جن عورتوں میں یہ خوبیاں نہ ہوں وہ ساری عمر اپنے مرد کو دکھ درد پریشانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتی۔ آج جو چیز میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ ساری چیز کلیئر کر کے بتا دوں گا کہ ایک مثالی بیوی میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بتائی ہے کہ ایک مثالی بیوی میں کیا چیز ہے، اگر اس عورت میں وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو آج کے اس دور میں ہم دیکھیں تو ایسی بیوی ہمارے لیے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ہمیں دکھ درد اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اگر ہم ایسی بیوی میں جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں اور یہ خرابیاں پائی جائیں تو ان سے ہمیں ہرگز جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کا اسلام میں اور شوہر کا اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی عورت، خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہوں، خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ سورہ نساء میں یہ چیز آئی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی گئی کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان مال میں شوہر کو ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کام کی مخالفت بھی نہ کرے۔ یہ صحیح البلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ ایک مشہور تابع ہیں جنہوں نے اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میری پھپھو نے بتایا کسی کام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون عورت ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا۔ پھر آپ نے پوچھا، شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت، اب جو آپ کو آگے سے جواب سنے گا وہ میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ پھر پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کے نہایت اعلیٰ قسم اور سجدہ اس کی چھوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا اور سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کی سجدہ کرنے کی اجازت دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا
پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اس سے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس سے وہ دعا دیتی ہیں۔ صرف یہی واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیت اور اس کی محاسن ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس حفاظت ہے۔ یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس عورت میں چند چیزیں پائی جاتی ہوں، وہ آپ کو چند خرابیاں پائی جاتی ہوں، وہ آپ کو کبھی بھی اس دنیا میں خوش نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ آپ کی بیوی کی صورت میں ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو رلائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ روئے۔ اتنے شفقت والے نبی ہو کر کے، اپنی امتی کے ہو کر کے ان عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ روئے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایسی عورتوں کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، جو ان کو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک عذاب تھا کہ اس کے عذاب کا تصور سے مجھے رونا آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت کہ ہم اس بات سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، وہ اپنی ماں کو، اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ماں کا کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ان سزاؤں کو دیکھ کر ان کے ماں باپ رو پڑیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی تو ساری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان عورتوں کو، امت کی ان عورتوں کو دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، مجھے رونا آ گیا۔ میری امت کی عورتیں اس طرح کے ہوناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، عورتوں پر عذاب ان کو کن کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کو کون سے ایسے اعمال تھے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دردناک عذاب دیکھا اور آپ کے آنسو بار بار ٹپک رہے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا، اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا تھا۔ اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ عورت نہ غیر محرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض عورتوں میں بلا حسلت یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بد زبانی کی وجہ سے، بدگوئی کی وجہ سے اور زیادہ زبان چلا کر کے تکلیف اپنے شوہر کو پہنچا دیتی ہیں، اور وہ اس چیز کے شوہر کی سن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے، اس کو ستائے، اس کو پریشان کرے۔ مرد کے لیے بھی یہ باعث عذاب ہے۔ یہاں عورت سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے شوہر کا دل دکھ جائے۔ خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکائی جائیں گی۔ تیسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی چھاتی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتوں کے اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح کے شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کو جہنم کے عذاب میں چھاتی کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو جنابت اور حیض سے پاک رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لاپرواہی کرتی تھی
اور اس کو اس بہت زیادہ دردناک عذاب میں نے دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچویں عورت جس کو میں نے دیکھا چہرہ خنزیر کی طرح تھا، باقی گدھے کی طرح تھا، سام بچھو اس کو لپیٹ رہے تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ عورت ہے جو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے سے باز نہیں آتی۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں کام صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں، لہذا مردوں کے لیے بھی یہی حقوق ہیں، مردوں کے لیے بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی اس چیز سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ چھٹی عورت جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور پہانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے اس کی بہت زیادہ پٹائی کر رہے ہیں، بہت مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عذاب کی وجہ دو گناہ تھے، پہلا گناہ حسد کی وجہ سے کہ یہ حسد کرتی تھی، اور دوسرا گناہ احسان جتلاتی تھی۔ عورتوں میں حسد کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ حسد میں جب پڑھ کے آتی ہیں تو آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ حسد عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کسی کو اچھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کسی کو اچھا پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی سلسلے میں کوئی اچھا پہن رہے کر رہے تو اس کی دشمنی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اس پہ وہ جادو ٹونے یہاں تک بھی گزر آتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت سخت وعید بتائی ہے، بہت سخت دردناک عذاب ہوگا۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ گناہ مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں تو مردوں کی بخشش نہیں ہے، اور اگر مردوں کے اندر یہ ہیں تو ایسے گناہوں سے انہیں بھی بچنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم میں گڑھے کھود رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو اسلام کے مطابق حرام ہیں، جو اسلام ان جن کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر جن عورتوں میں یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی، جن میں پائی جاتی ہیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اور جن میں یہ نہیں پائی جاتی وہ چند خوبیاں ہیں جو آپ کو ساری عمر آپ کے ساتھ خوش رہیں گے، اور جن عورتوں میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری عمر آپ کو ان سے دکھ ہی ملے گا۔ دکھ اس بنا پہ ملے گا کہ اسلام کو توڑنے والی اگر وہ یہ کام نہیں کریں گی جو کہ اس میں بتایا گیا ہے، اور اگر کریں گی تو اس کو نقصان یہ ہوگا کہ جس مرد کے ساتھ ان کی شادی ہوگی ساری کی ساری عمر اس کی تکلیف والی ہوگی، کیونکہ جب وہ کوئی بھی بپردہ ہوگی تو مرد اس پہ شک کرے گا۔ جب وہ حسد کرے گی اپنے مرد سے فلاں چیزوں کے مطالبے کرے گی اور مرد کی جیب خرچ کا خیال نہیں رکھے گی تو اس صورت میں وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور جب وہ غسل کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہو نہیں کرے گی، اس ہاتھ سے کھانا کھلائے گی، مردوں کو کھلائے گی، ان کے بچوں کو کھلائے گی، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں وہ جو بچے حرام کا کھانا کھائیں گے، اگر آپ کا حلال کا کھانا بھی ہوا تو وہ بچے کھائیں گے، تو ان سے کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کل کو بوڑھے ہو کر کے آپ کی مدد کریں گے؟ آپ کیا امید کر سکتے ہیں ایسی عورت سے کہ اس میں وہ غسل کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے؟ آپ ایسی عورت سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ جب یہ کوئی چیز پکائے گی تو اس میں برکتی آئے گی؟ لہٰذا ان جن عورتوں میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کوشش کریں ان سے بچنے کی، ان سے دور رہنے کی۔ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلا دیں، جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلا دیں، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے اگر جن میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر جن میں پائی جاتی ہیں وہ توبہ کر لیں کہ آئندہ کے بعد ان چیزوں سے نہیں کریں گی، کیونکہ بہت سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اگر جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ توبہ کر لیں، آج سے توبہ کر لیں، نہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایک دن یہاں ساری عمر نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے۔ ایک دن جب مر جائیں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں رکھتے۔ آخر میں تمام بہنوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را اپنے اندر یہ اس طرح کی خامیاں ختم کریں، اور اگر مردوں میں بھی اس طرح کی خصلتیں خامیاں پائی جاتی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان سے دور رہیں۔
براہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی مزید آپ اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ. اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں.